اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارا کام صرف علماء کا ہے یا چند مبلغین کا ہے یا کوئی سٹیج ہلانے والے کا کام ہے تو خام خیالی میں ہو. تم اگر اپنا وجود اور اپنی بقا چاہتے ہو تو نبی کی بات کرو. اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ میری اولاد میری نسل دائرہ اسلام میں رہے تو آج نبی پاک کی بات کرو. آج سے 100 سال پہلے بریلی کا امام پکار پکار کر کہہ رہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سنیوں کے لیے بھی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں تو عزت حضور کی ہوگی اور وہاں دیکھ کر کے تو ہر کوئی ماننے کو تیار ہوگا. فرعون، قارون، حامان بھی مان جائیں گے. وقت کا ابو جہل، وقت کا ابو لہب بھی مان جائے گا کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے. لیکن کمال اس میں ہے کہ اے مسلمان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے کتے یہاں روز پیدا ہونے لگ گئے ہیں اور ہندوستان کے ماحول کو زہریلا کرنا شروع کر دیا. یہ چند سالوں سے ہونے لگا. یہ صرف تمہارے ایمان کے بخار کا ٹیمپریچر ناپنے کی کوششیں ہیں اور 25 کروڑ مسلمان کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. اپنے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت پر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہندوستان کی سرزمین آج اگر کسی کو ٹارگٹ بناتی ہے تو یہی صرف اسلام، قرآن، خدا کی ذات، قوانین اسلام، حضور کی ذات. یہ کھیل اور تماشا جو روز بن گیا ہے. میاں مسلمان آج کے تو نہیں ہندوستان میں، ہماری تاریخ یہاں 1300 سال پرانی ہے، 1400 سال پرانی تاریخ ہے ہماری بھی. لیکن یہ آج اس قدر زہریلا ماحول کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دیکھ کر میں نے اگر کچھ کہا بھی، آج اتنی عزتوں سے نوازا جاتا ہے، پھر میرا دل روتا بھی ہے. ہم نے کیا کر لیا حضور کے لیے؟ کچھ کیا بھی تو نہیں. ہاں اپنے ہاں بیٹھ کر کے ہم نے جواب دیا یا جہاں سے چاہا مقابلہ کرنے کی ہم نے کوششیں کی، اتنا ہی تو ہے. لیکن جب احد کے میدان میں پہنچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. ایک صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی. کفار و مشرکین غالب آ چکے تھے، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے. یہ وہ جنگ احد ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا اور حالات اتنے سخت تھے کہ لوگوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو چکا تھا. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر سے کئی تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے، سن 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 کی آوازیں تیروں کی چلتی جا رہی ہیں. ہر کافر حضور کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے، لیکن ایک تنہا صحابی کھڑا ہے. تاریخ جب پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس ابو قتادہ کے ایک جسم پر 80 تیر لگ چکے تھے، 80 تیر پیوستہ ہو چکے، پیوست ہو چکے. لیکن کمال ہے اس عاشق صادق کا، پاؤں ہٹے قدم تک نہیں ہٹتا، یہاں تک کہ تیر چلتے چلتے ایک تیر ایسا بھی آیا کہ ان کی آنکھ میں گھس گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، آنکھ کا ڈھیلا ان کے رخسار پر لٹک گیا. لیکن اس عاشق صادق نے اپنے قدم نہیں ہٹائے. میری زندگی سے کئی درجے بڑھ کر میرے رسول اللہ کے قدم ہیں، حضور کی طرف ایک تیر تک جانے نہیں دیا. نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا، ابو قتادہ آ جاؤ، آ جاؤ، بس کرو. ڈیفنس کرنے کی بات کرتے ہیں.
تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس نے 80 تیر کھا لیے، پلٹ کر کے حضور کی طرف اپنی آنکھ کی پتلی ہتھیلی میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھ کو اندر کیا، اپنا لعاب پاک لگایا۔ 80 تیروں سے جس کا جسم چھلنی ہے، اس دن بھی وہ فخر کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے، رب کائنات تیرا فضل ہے، تیرے نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے مجھ جیسے کو تو نے چن لیا۔ گھر میں بیٹھ کر کے بات کرنا اور ہوتا ہے، اور اپنے مجمع میں، اپنے جلسے میں بلند آواز سے نعرہ لگا لینا اور ہوتا ہے۔ نبی پاک کی شان پر حملہ ہو جائے۔ احد کی ایک اور تاریخ میں بتاؤں، جب جنگ احد ختم ہو گئی، شام کا وقت تھا، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں صحابہ کی، 70 لاشیں اٹھائی گئیں، 70 لاشیں اٹھائی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر اپنے ایک چہیتے صحابی کا نام لے کر پکارتے ہیں، سعد ابن ربیع کہیں ہیں؟ سعد ابن ربیع ان لاشوں میں دکھتا نہیں، وہ حضور کا چہیتا صحابی، جوان صحابی۔ حضور دو صحابہ کو کہتے میدان میں ڈھونڈو، میرا وہ سعد زندہ ہے یا انتقال کر گیا، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ۔ دو صحابہ میدان میں گشت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر دیکھا، تلاش کیا، اور اچانک بیچ میدان میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کئی لاشوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں۔ پکارا، جو صحابی گئے تھے حضرت طلحہ، سعد ابن ربیع تم زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہو؟ سعد ابن ربیع کی آواز آنے لگی، میں زندہ ہوں لیکن میرے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ آئے ہوئے دو صحابہ نے ان لاشوں کو ہٹایا تو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سعد ابن ربیع اس حالت میں زندہ تھے کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگ چکے ہیں، وہ پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا اور روح باقی تھی، جس کا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آ رہی ہوں اور ابھی روح چل رہی ہو۔ وہ دو صحابہ آئے سعد کو اٹھانے کے لیے تو اٹھ نہیں سکے، کہا کیسے آنا ہوا؟ آنے والے دونوں صحابہ نے کہا، سعد تجھے اللہ کے رسول نے یاد کیا، میرے آقا تجھے پوچھ رہے تھے۔ سعد ابن ربیع اتنا سنتے ہی اسی میدان میں خون میں لت پت حالت میں کہتے ہیں، اے میرے دوستو جاؤ میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، شاید میں حضور تک چل کر نہیں آ سکوں گا، میری سانسیں اتنی باقی نہیں ہے، میں ان قریب اب ہمیشہ کے لیے چپ ہونے والا ہوں، جاؤ میرے رسول کو سلام کہہ دینا۔ لیکن ساتھ میں وہ سعد ابن ربیع نے ایک جملہ ایسا کہا جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہم جیسے جوانوں کی طاقت کو بار بار للکارتا ہے ان کا جملہ، اے دربھنگا کے غیور جوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، صحت و توانائی دی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بازو ہمارے صرف جیم کرنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے اور فٹ بال والی بال کھیلنے کے لیے؟ سنو بھی کی جوانی کو جس کا پیٹ پھٹ چکا، اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جو دو صحابہ آئے ان سے کہتے ہیں، اے میرے دوستو واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، سعد ابن ربیع تو مر رہا ہے لیکن اگر تم سب کے سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک ہاتھ بھی بڑھا دیا، قیامت کے دن سعد اسے نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا، سعد ابن ربیع نے آنے والے دونوں صحابہ سے کہا، جاؤ میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، عذرن لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوں، سینہ پھٹ رہا ہو، پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم بستروں پر رات بھر آرام کرتے ہیں، نرم نرم غذائیں کھا کر، عیش و عشرت کے گھروں میں ہم آرام کر کے پھر یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سچ کہا تھا شاعر نے، یہ شہادت
گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تم نے ابھی حضور کے نام پر برداشت ہی کیا کیا ہے؟ حضور کے نام پر ابھی سہا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آج مجھے بتاؤ کس نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی کہ تم نماز پڑھو گے تو گردن کاٹ دی جائے گی؟ آج تک میرے خیال سے ہندوستان کی سرزمین پر کسی مسجد میں تلوار تمہاری گردن پر نہیں رکھی گئی۔ کون تمہیں روکتا ہے نبی پاک کی شان میں نعتیں پڑھنے سے؟ کوئی ہے؟ تمہیں روکنے والا یہاں کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ نہ تمہاری گردنوں پر تلوار رکھی گئی ہے، باوجود اس کے تم آرام سے بستر پر سو کر نمازیں کیوں قضا کرتے ہو؟ حضور کے نام پر کوئی آج تک تمہیں روکنے والا نہیں کہ تم محمد محمد صبح شام پکارتے رہو۔ مجال ہے یہاں کسی کی کہ تمہاری زبان کھینچے؟ باوجود اس کے تمہاری زبان آج گندے گانوں کی اور گندے نغموں کی دلدادہ ہو چکی ہے، اور تمہاری زبانوں پر عشق رسالت معاب کے نغمے نہیں آتے، حضور کی نعتیں نہیں آتی۔ کچھ تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے عزیزوں، آج جو لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ ہمارا ماحول خراب ہو گیا، کیوں نہ خراب ہوگا؟ اسلام کو تم نے اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا ہے، نبی پاک کی سنتوں سے تم خود ناآشنا ہونے لگ گئے۔ ہمارے معاشرے میں اب مجھے بتاؤ، ابھی اگر میں ایک نعرہ لگاؤں حضور کے نام پر گردن کون فدا کرے گا؟ ہر ایک کے دو دو ہاتھ اٹھ جائیں گے، گردنیں اٹھ جائیں گی۔ میرے عزیزوں، جو حضور کے نام پر گردن قربان کر سکتا ہو، رسول پاک پر جان دینے کی بات کرتا ہو، وہ فجر میں اپنا بستر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے گھر سے اسے بار بار بلایا جاتا ہے، وہ نماز کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ کون سی جان دو گے؟ کون سی جان دو گے؟ میرے عزیزوں، اسلام کو ہم نے آج اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا۔ میں دو چند دن پہلے کی بات ہے، رات بھر پڑھتا رہا اور آنکھیں ڈبڈباتی رہیں۔ تاریخ پڑھنے کے بعد میں نوجوانوں کو گزارش کروں گا، انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، صرف گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، صرف گندی تصویریں سرچ کرنے کے لیے یا دن بھر فیس بک واٹس ایپ انسٹا پہ چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑا تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کر لو، تمہارے جیالے تمہارے اسلاف کے کردار کا مطالعہ بھی کر لو، تم کس کے وارث ہو یہ بھی ذرا پڑھ لیا کرو، تم کس کے وارثین میں شمار کیے جاتے ہو یہ بھی ذرا مطالعہ کر لو۔ مجھے حیرت ہوئی جب پڑھ رہا تھا، یہ وہ اسلام ہے جو ایک ریگستان کی سرزمین سے نکلا، دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں چھا گیا۔ وہ مدینے کے چھپر کے گھروں سے نکلا تھا، کھانے پینے کی قلت ایسی کہ ایک کھجور پر 4 صحابہ پورا دن گزار لیتے تھے۔ جب خندق کھودنے کی بات آتی، پیٹ پر پتھر باندھ کر 2 دن تک بھوکے رہ جاتے۔ لیکن ان فاقہ کشوں کو دیکھو تو ذرا، پیروں میں چپل نہیں، پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں، لباس میں پیبند لگا ہے۔ مسجد میں جب آتے، مسجد نبوی میں سجدہ کر کے اٹھتے تھے، سب کی پیشانیاں کنکریوں سے چبھی ہوئی ہوتی۔ وہ ننگی زمین پر سجدہ کرنے والے دیوان گانے عشق محمد، لیکن جب بات کرتے تھے تو قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتے تھے۔ روم کے تخت کو پلٹ دیا، کسریٰ کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ ارے جس طرف گئے سیل رواں بہتا چلا گیا۔ ہم تاریخ پڑھ رہے تھے، آخر کیا چیز تھی ان کے پاس جو یہ کہتے تھے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہیں نہ کوئی سمندر روک پا رہا تھا، نہ کوئی آندھی روک پا رہی تھی، نہ کوئی جنگل روک پا رہا تھا، نہ کوئی درندہ روک پا رہا تھا۔ آخر کون سی وہ طاقت تھی؟ ان کی سیما کیا تھی؟ ان کی سرحدیں کیا تھی؟ اللہ اللہ۔ آج 25-30 کروڑ مسلمان پرچم اسلام لہرانے کے لیے جھجک محسوس کرتے، ڈر محسوس کرتے، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کون کیا کر لے گا۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے اور گھمنڈ اور غرور کے نشے میں یہاں چور لوگوں کے درمیان ایک مرد قلندر غریب نواز آیا، معین الدین حسن چشتی آیا۔ نہ اس نے طاقت کے غرور کو دیکھا، نہ سامنے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول پر توکل کرتے ہوئے اپنے سجدوں سے اس سرزمین کو ایسا لالا زار بنایا کہ جس جگہ دیکھو اس غریب نواز کے نام کی آج بھی دھوم ہے۔ آخر کون سی طاقت تھی؟
وہ جہاں جاتے رہے. اقبال اسی لیے تو کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, ہر جگہ فتح کے جھنڈے تم نے گاڑے, ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا, اسپین میں علم کی شمع ایسی روشن کی کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے فخر کرتے ہیں. یہ تاریخ تھی ہماری, یہ تاریخ تھی. لوگوں کو ہم نے کھانے کا سلیقہ دیا, پہننے کا طریقہ بتایا. افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے وحشی لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی عزت سے سرشار کیا, محبت سے سرشار کیا. یہ تاریخ تھی ہماری. ہندوستان تجارت کرنے کے لیے اگر آیا کوئی صحابی رسول تو خوشبو مصطفیٰ بسا کر چلا گیا. لیکن میرے عزیزوں, آج تو کروڑوں کی تعداد, ادھر دیکھو تو ٹوپیوں کی, ادھر دیکھو تو داڑھیوں کی, ایک جماعت کی جماعت نظر آتی ہے. لیکن پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, میرے آقا نے فرمایا یوشک ان تدع